بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمائل اور اخلاق اور عادات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور جب میں آیا اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ ہاں، یہ بیان کرنے والے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، یعنی حضرت انس کی، اور کوئی کہتا 8 سال تھی۔ خیر، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اصل تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اس تمام عرصے میں آپ نے مجھے کبھی اف یعنی کوئی سخت اور سست کہا اور نہیں، پتہ نہیں کیا لکھ دیا، کوئی سخت اور سست نہیں کہا۔ نہیں، سخت اور سست نہ کہا، یہاں پر یہ ہونا چاہیے۔ سخت اور سست کا مطلب ہے یعنی سخت بات نہیں کہی، ڈانٹا نہیں۔ اور آپ سوچتے ہو کہ یہ ایسا پھنس گیا ہم کو پڑھانے والا، یہ ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، تو آپ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے اخلاق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے بنا دیں، اور نہ ہی کسی کام کو جو میں نے کیا یہ کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس پر کبھی یہ کہہ کر باز پرس نہیں کی، باز پرس پوچھ تاچھ نہیں کی کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی ایک تو وجہ معلوم کرنی ہوتی ہے، وہ تو وجہ معلوم کی ہوگی آپ نے کہ ایسا کیوں کیا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے، لیکن ایک ڈانٹنے کے طور پر جو کہا جاتا ہے وہ نہیں کیا۔ اب ہمیں تو پڑھتے ہوئے ہی شرم آتی ہے ان حدیث شریف کو کہ کہاں ہم اور کہاں یہ حدیثیں۔ گھروں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کیا حالت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ پر کبھی بھی نکتہ چینی نہیں کی۔ نکتہ چینی کا مطلب ہے یہ اعتراض کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا مجھے حکم دیا ہو، میں نے اگر اس پر کہیں سستی کی یا اس کو ضائع کر دیا تو آپ نے مجھے کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت نہ کی۔ اور اگر کوئی دوسرا فرد مجھ پر غصہ ہوتا تو آپ فرماتے چھوڑ دو۔ دوسرا فرد کون ہوتا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی، کیونکہ جب گھر کا خادم ہے تو آدھے کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے بھی کرتے تھے، تو یقیناً بیویوں کو تو غصہ آتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں نہیں آ سکتا، یہ بات بالکل صاف بات ہے۔ وہ نبی ہیں، وہ صحابی ہیں، صحابیہ ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق دے، اصل یہی مقصد ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، یعنی حضرت انس فرما رہے ہیں، مگر میں راستے میں بچوں کے ہمراہ یعنی ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ چھوٹے سے ہیں تو کھیلیں گے تو ہیں ہی، تو صرف یہ فرمایا تجھے میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کے لیے چلے جا۔ اب دیکھو، یہ تجھے اور جا ہماری اردو میں تو عجیب سے لگتا ہے نا، ہم تو کہیں گے آپ وہاں نہیں گئے، آپ وہاں چلے جائیے۔ تو یہ ہماری اردو کا اسٹینڈرڈ ہے۔ عربی کا جو اسٹینڈرڈ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کے حساب سے وہ گفتگو فرمائی تھی
وہ تو ترجمہ کرنے والے نے اس طریقے سے ترجمہ کیا ہے. کبھی آپ سوچے کہ ناؤذ باللہ اللہ کے رسول یہ کیسے بول رہے ہیں. اردو سے پوری بات کھل کے سامنے نہیں آتی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں. ابھی کھیل رہے تھے پھر میں ابھی جا رہا ہوں. خیر ایسا اخلاق ہونے تو ناممکن سی بات ہے، لیکن چلنا اسی طریقے پر ہے. اس 100 میں سے 100 نہیں آئیں گے، 90 لاؤ، 80 لاؤ، 70 لاؤ، لیکن امتحان یہی والا پاس کرنا ہے. ہاں، حضرت عثمان سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت اور جنازوں کے پیچھے جایا کرتے تھے. یعنی اتنا بڑا نبی ہر وقت مشغول، ابھی کوئی دو چار سبق پڑھانے والا ہو، جو پڑھاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کتنا مشغولیت ہوتی ہے پڑھانے میں، وہ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ برداشت کرتے تھے، بیمار کو بھی پوچھنے جا رہے ہیں، جنازے کے پیچھے بھی جا رہے ہیں، لوگوں کی کثرت اور قلت کی بنا پر ان کی رعایت فرمایا کرتے تھے. یعنی اب اس کی عربی سامنے ہے نہیں جو کچھ سمجھ میں آئے. کثرت اور قلت کا مطلب تو یہ ہے زیادہ اور کم. تو زیادہ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کم کے ساتھ کس طریقے سے، اس کی رعایت فرماتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں اگر کوئی صحابی 3 روز تک آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کرتے. تو یہ حق ہے، جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں نہیں آئے، آپ سے کہہ رکھا ہے بھائی جو نہیں آیا کرو میسج کر دیا کرو. بیچاروں نے بس ایک نے میسج کیا ہے، وہ بھی 3 دن کے بعد کیا ہے، اور باقی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو خیر آپ پوچھتے وہ کہاں ہیں. اگر وہ سفر پر ہوتا، یعنی صحابی اب یہ سفر پر ہوتا، ابھی ہمارے حساب سے اردو اچھی نہیں ہے، اگر وہ سفر پر ہوتے تو اس کی بخیریت واپسی کے لیے دعا کرتے اللہ اس کو خیر سے واپس لوٹا دے. ہاں یہ نہیں کہ صرف نام نام کے لیے بھائی ہاں بھائی وہ کہاں ہے، اچھا ٹھیک ہے وہ بیمار ہے، بس سن کے ایک طرف. دعا بھی کرنی ہے. اصل تو دعا ہی سے پتہ لگتا ہے، اور پیچھے ہی پتہ لگتا ہے کہ آدمی کس کا کتنا خیر خواہ ہے. سامنے تو آپ جانتے ہی ہیں دنیا اچھی باتیں بناتی ہے. تو ایک عادت یہ بنا لیجیے، اللہ مجھے بھی عمل، جب بھی کسی کا ذہن میں آئے نا تو اس کے لیے دعا کر دیجیے. ابھی ایک صاحب رات ہی ذہن میں آیا، ان کے بیچارے کے اولاد نہیں ہے، اور ایک کا اولاد کا مرحلہ چل رہا ہے، تو میں نے ان کا خیال ہے ان کے لیے دعا کر دی اولاد کی. تو ایسے ہی جس کا بھی جو خیال آئے، جو کچھ سمجھ میں آئے، دعا کر دینی چاہیے. اور اگر وہ گھر پر ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے. یعنی نہیں آ رہے تو بھائی کیوں نہیں آ رہے. اگر بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت فرماتے تھے. دیکھیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استاد ہے نا، اور استاد کی کیا حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے، لیکن پھر وہ بھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ پڑھانے والوں کے اور بیان کرنے والوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم تو بڑے ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، یعنی پڑوسی تھا. بوقت ملاقات جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی دنیا کا ذکر فرماتے. دنیا سے مراد وہ نہیں کہ اتنے مال یہاں سے آئے گا وہاں سے آئے گا، یہ والا کاروبار کر لو اس میں اتنا بینیفٹ ہے، یہ تو دنیا بیکار ہے. دنیا کا مطلب وہی آگے آئے گا. جیسے آپ کھانا کھاتے تو فرمایا کرتے دیکھو بھائی یہ کھانا اچھا ہے، اس کھانے میں یہ فائدہ ہے. تو دنیا کا جو فائدہ ہوتا ہے اس اعتبار سے دنیا کا ذکر فرماتے ہیں. اور وہ جو دنیا کا لالچ ہے، وہ اس کی تو برائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے. اور اگر ہم آخرت کا ذکر کرتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آخرت کا ذکر فرماتے. خیر اس سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہے کہ ہر وقت آدمی آخرت ہی کا ذکر کرتا رہے یہ مناسب نہیں ہے. جیسے مثال کے طور گھر میں رہتے ہیں، اب آپ تو مثال کے طور پر ہم آدھے گھنٹے کے لیے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں تو دین کی باتیں ہوں گی.
تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے مستقل ملنا جلنا ہو، روزانہ گھنٹوں اس سے بات ہوتی ہو، تو وہاں ہر وقت دین کی باتیں نہیں چلتی۔ اسی وجہ سے جو گھر میں رہتے ہیں ہر وقت دین پر ٹوکتے رہتے ہیں، نہ تو ان کی بات کا اثر ہوتا اور نہ ان کی کوئی پھر سنتا ہے، موقع بموقع کہہ دیا جائے تم میں سے ایک صاحب، چلو بس۔ اور اگر ہم لوگ کھانے کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کھانے کی باتیں فرماتے، یہ ہے۔ اب کھانے کی باتیں یہ نہیں بھائی وہ والا وہ بریانی، حیدرآبادی بریانی بناؤ اس میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ نہیں۔ یہ تو اس کا مطلب ہے دنیا کی طرف دھیان پورا ہے، وہی کہ دیکھو یہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس سے یہ نقصان ہو جاتا ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے۔ جیسے بہت سے بڑے لوگ تجربے کی باتیں کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے جن سے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بکری کا بچہ بھون لو۔ یہ چلو پڑھ لو، اچھا۔ بکری کا بچہ بھون لو کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ساتھیوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا انتظام کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بناؤ۔ اچھا یہ بات یاد رکھے کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ 1 سال ہونا چاہیے بکری، تو وہ صرف قربانی اور عقیقے میں ہے، اور اگر آپ کاٹ کے کھانا چاہیں تو وہ چاہے 2 دن کا بچہ کاٹ کے کھا لیں، وہ بالکل جائز ہوتا ہے حلال ہونے کے اعتبار سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یار جانور کو ذبح کرنا میرے ذمے ہے، دوسرے نے کہا اس کی کھال اتارنا میرے ذمہ داری ہے، تیسرے نے کہا اس کو پکانے کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ تو سب نے تقسیم کر لی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جنگل سے لکڑیاں لانے کی ذمہ داری میری ہے، یعنی کہ میں بھی کام کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں خالی بیٹھا رہوں گا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ جان دینے والے تھے، تو یہ کام کیوں کروائیں گے؟ لیکن صرف اس وجہ سے کروایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی جگہ یہ کام کریں گے، یعنی ہم لائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میری جگہ کام کرنے میں کافی ہو، یعنی بہت خوشی سے کام کرو گے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ خود کو دوسروں سے ممتاز ٹھہراؤں، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ عام طور پر بڑائی اور تکبر جو آتا ہے ایسے ہی آتا ہے۔ اسی وجہ سے پڑھانے والوں میں، بیان کرنے والوں میں، نیک لوگوں میں، امیروں میں، انہی میں تکبر آتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو انتہائی ناپسند فرماتا ہے جو شخص اپنے دوستوں سے خود کو ممتاز کرے۔ باقی اس حدیث میں کچھ کمزوری بھی ہے بہت زیادہ، سند کے اعتبار سے تو مکمل اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چلو اب یہ پھر وہی دوسرا مضمون شروع ہوا کہ حضرت برا ابن عظیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے حسین اور جمیل چہرے اور سب سے عمدہ اخلاق والے تھے، یعنی ظاہر میں بھی بہتر، باطن میں بھی بہتر۔ اب ظاہر تو کوئی اچھا نہیں کر سکتا، جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ظاہر کو سنوارنے لگ جائے اس چکر میں کہ میں خوبصورت سے خوبصورت بن جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تو یہ اتباع نہیں ہے، یہ دنیا داری ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ علماء نے خاص طور پر وہاں شفیع تھانوی علیہ الرحمٰ نے فرمایا جو جتنا ظاہر کو بنائے گا، ایسے کپڑے ہوں اور ایسے کنگھا ہو اور ایسے بال سیٹ ہوں اور ایسے چہرہ ہو، اس کا باطن عام طور پہ اتنا ہی زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے، کیونکہ جب ظاہر کی زیادہ فکر ہوگی تو باطن کی فکر نہیں ہوگی، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک صاف ستھرا رہنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑ جانا، جیسے آج کے دور میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، اور خاص طور پر عورتیں اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے، کبھی آپ کو شیطان دھوکہ دے ہم تو سنت کی نیت سے کر رہے ہیں، یہ دنیا داری ہوگی۔ جہاں ضرورت ہے شریعت ہے وہاں صرف سب سے عمدہ اخلاق والے تھے۔
آپ نہ تو بہت دراز یعنی لمبے قامت والے، لمبے قد والے تھے، اور نہ کوتاہ قامت، کوتاہ کے معنی چھوٹا قد والے تھے۔ یہ سب حدیثیں آ چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے عمدہ اخلاق والے تھے۔ یہ کتنی، ہر صحابی یہی کہہ رہا، ہر صحابی یہی کہہ رہا۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم خز، خز کہتے ہیں ریشم، کو نہیں چھوا، اور نہ باریک ریشم، یعنی ریشم دو طرح کے ہوتے تھے، نہ موٹا ریشم ایسا تھا، نہ باریک ریشم ایسا تھا، اور نہ کوئی اور شے ایسی ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں، اس میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کی ہتھیلیاں ہیں بالکل نرم نرم، تو نرم نرم ہونے سے کوئی بزرگ نہیں بنتا۔ یہ تو جب کوئی کام نہیں کرے گا اس کی ہتھیلیاں نرم ہوں گی، اور جو کوئی کام کرے گا اس کی ہتھیلیاں سخت ہو جائیں گی۔ تو کبھی آپ اس چکر میں رہ کے اس کی نرم ہے تو یہ بزرگ بن گیا، یہ بزرگ بن گئی، یہ سب دھوکہ ہے۔ اور کوئی چکر میں اپنی ہتھیلیوں کو نرم کرنے کے چکر میں لے تو یہ ریاکاری ہوگا اور گناہ ہوگا یہ۔ تو حدیثیں پڑھ کر بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے بہت۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار کوئی مشک سونگھا اور نہ ہی کوئی عطر لگایا۔ کیا عطر کا کیا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے مقابلے میں؟ ابھی آئے گی وہ حدیث، پتہ نہیں کہ حضرت ایک عورت نے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع کر لیا تھا، اور باقاعدہ وہ خوشبو لگایا کرتی تھی عورتیں، اور اس سے زیادہ خوشبو کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اب یہ نہیں آپ کسی بزرگوں کی خوشبو لگانے لگ جائیں، یہ چکر میں مت پڑیے۔ عام طور پر اب جیسے میں سوچنے لگ جاؤں میرے پسینے سے میں خوشبو آنے لگ جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے بھائی خوشبودار پسینہ، یہ سب عام طور پہ دکھاوا، ریاکاری، تکبر ہوتا ہے یہ۔ بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دھوکہ مت کھائیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو جو چیز دینی ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے۔ وہ کرنا کہ ہم بولنے میں ہمارے اثر ہونا چاہیے کہ الگ ہی لگے کوئی دیندار بول رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، ریاکاری ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں کچھ فطور تھا، یعنی دماغ کی کمزور تھی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے، کچھ کہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے اے ام فلاں، یعنی فلاں کی ماں، ام کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ماں کے، تو مدینہ منورہ کی جس گلی میں بیٹھنا چاہے بیٹھ جا، میں تیرے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم الگ سے کہیں سائڈ میں بات کرنا چاہو گی تو میں وہیں سائڈ میں ہی تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے پردے کے ساتھ ہی بات ہوگی۔ اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عقل میں تو بیچاری کے کمی ہے، لیکن اس کی بھی آپ رعایت فرما رہے ہیں۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھو تو بادشاہوں کے بادشاہ، اور دین کے اعتبار سے دیکھو تو سب کچھ ان کی مٹھی میں۔ شریعت کے اعتبار سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ اس نے اپنی بات پوری نہ کر لی۔ تو بیچاری عورت کی بھی ضرورت کو اس وجہ سے پورا کرنا، یہ اصل ہے کہ تکبر نہیں تھا، بالکل عاجزی تھی۔ اسی نیت سے سن لینی چاہیے کسی بوڑھے کی، اور کسی کو تو پتہ نہیں کون کون پریشان ہوتا ہے، سن لیتے ہیں۔ نیت تو ہماری بھی بس یہی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، اگرچہ یقیناً اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ مدینہ منورہ کی باندیوں میں سے ایک باندی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہتی لے جاتی۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی حدیث شریف کہ یہ ایک صرف مثال دی جا رہی ہے، ورنہ اس طریقے سے ہاتھ پکڑنا کسی مرد کا کسی عورت کا یہ ناجائز ہے۔
یہ مثال دی جا رہی ہے، یعنی مان لیجیے اگر باندی جو معاشرے کے اندر کمزور اور چھوٹی ہوتی ہے، اور ویسے بھی عورت ہو، وہ بھی اگر یہ کہے نا میرے ساتھ وہاں چلو کام کروانا ہے، وہاں سفارش کروانی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اچھا ایک بات اور سمجھیے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یقیناً اسی کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک مصروف آدمی، جیسے کوئی عالم ہے، کوئی سبق پڑھاتا ہے، وہ ان باتوں پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اتنا مشغول ہے، یا مسائل میں، دین سیکھنے میں، سکھانے میں مشغول ہے۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں جی، ویسے تو یہ بیان کرتے ہیں، اور ویسے تو یہ دیندار بنتے ہیں، اور دیکھو اس پر تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کہنا ناجائز ہے، یہ اچھی طریقے سے سمجھیے۔ کیوں؟ آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو، کسی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، وہ آپ سے اس کو اخلاق اختیار کرنے چاہیے، ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، وہ ہے، لیکن یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ یہ کوئی فرض ہو۔ مثال کے طور پر بیمار کی عیادت کرنا کوئی فرض تو ہے نہیں۔ اگر کوئی دیندار نہیں کرتا اور آپ اس کے اوپر آبجیکشن اور اعتراض کریں گے، تو اس کو تو گناہ نہیں ملا، آپ کو گناہ مل گیا اس کی غیبتیں کرنے پر، اس پر اعتراض کرنے پر۔ تو اپنے حساب سے بس عمل کی نیت سے پڑھنی چاہیے۔ دوسروں کو بتلا سکتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بیٹھتا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ فلاں نیک ہے اور اب بھی نہیں کرتا، فلاں نیک ہے جب بھی نہیں کرتا، اس نے تو پڑھ بھی لیا، اس نے تو پڑھا بھی لیا، وہ تو نیک ہے۔ تو یہ آپ کو گناہ مل جائے گا، اس کو تو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ نیک کام ہی کر رہا ہوگا اور کر رہی ہوگی۔ آتا ہے نہیں آتا اس طرح ذہن میں اور باتوں میں؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کے سامنے آتے ہیں باتیں ذہن میں؟ ذہن میں تو آپ کے آتی نہیں ہوں گی، آپ تو فرشتے ہیں کیونکہ ہیں، آپ کے کہاں ذہن میں آئیں گی؟ فرشتے لوگ ہیں، فرشتوں کے کہاں ذہن میں کچھ آتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے ایک طریقے سے۔ یہ سب اس وجہ سے بتلاتا ہوں تاکہ تمہیں اصل دینداری کا پتہ لگے، دکھاوے کی دینداری ہے نہیں۔ چلیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی شخص سے مصافحہ فرماتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک وہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے خود نہ چھڑا لیتا، کیونکہ وہ معتقد بن کر آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اجازت نہیں دیتے۔ تو یہی سنت بھی ہے کہ جب آپ سے کوئی اس طریقے سے مصافحہ کرے تو آپ اس کو نہ چھڑائیں، وہ خود ہی جب ہاتھ چھوڑے تبھی آپ ہاتھ چھوڑیں۔ عورت عورت سے مصافحہ کرتی ہی ہے، اور مرد مرد سے مصافحہ کرتے ہیں۔ عورت مرد مصافحہ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بزرگ بھی ہو، بزرگی اس کی اپنی جگہ، لیکن مصافحہ کرنے کی اس سے اجازت نہیں ہے عورت کو یعنی۔ اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ اس کے چہرے سے پھیرتے، اور نہ ہی کسی ہم نشیں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے۔ ہم نشی، اب تو پتہ نہیں گھٹنے ٹیکتے کہاں سے ترجمہ کر دیا۔ ہم نشی کا مطلب جو ساتھ میں بیٹھا ہے، ٹیکنا کا لفظ نہیں ہے۔ لمبا کرنا یعنی مثال کے طور پر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گئے، دوسرے تو بیٹھے ٹانگیں سمٹا کر، اور میں بیٹھ جاؤں مثال کے ٹانگیں پھیلا کر، تو ایک طریقے سے بید بھی ہے نا یہ ساتھ میں بیٹھنے والے کی۔ لیکن گھروں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، 24 گھنٹے اگر آپ گھر میں رہیں گے، اب بیوی بھی چکر میں رہ کے میں ٹانگیں نہیں پھیلاؤں گی شوہر کے سامنے، اور شوہر بیوی کے چکر میں رہے گا، تو بیچارے کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو یہ تو خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صحابہ کی مجلس تھی اس میں یہ ہے، تو وہاں پر یہ کرنا چاہیے۔ باقی گھر میں تو سب کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو آدمی کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی سنت نہیں ہوگا کہ شوہر بیوی کے سامنے اور بیوی شوہر کے سامنے بھی ٹانگیں نہیں پھیلائے، یہ اب بھائی بہن ایک دوسرے کے سامنے ٹانگیں نہیں پھیلائیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا سوائے اللہ کی راہ میں جہاد کے۔ یہ حدیث شریف پہلے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی وجہ سے لڑائی ہوتی تو پھر یقیناً آپ ہاتھ بھی چلاتے تھے اور ہتھیار بھی چلاتے تھے۔ اور نہ کسی خادم یا کسی عورت کو مارا، عورت سے مراد بیوی، اگر انہوں نے خادمہ لیا، وہ خادمہ کو تو مار ہی نہیں سکتے، وہ تو عورت ہے، اس کے ہاتھ کیسے لگا دیں گے؟ تو کوئی کمال نہیں ہوا، یعنی اپنی بیوی کو بھی نہیں مارا۔ اب تم سوچو گے کہ بیوی کو تو مارنا ہی نہ چاہیے، میں بیوی کو مارنے کی اجازت ہے؟ قرآن میں ہے نہیں اجازت؟ یہ اس وجہ سے بتلا رہا ہوں تاکہ عورتوں کے ذہن میں یہ بات رہے، ذہن میں یہ رہے گی، اگر اس کے بعد ایک دو تھپڑ لگے گا تو وہ برداشت کر کے چلے جائیں گے اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور ذہن میں اگر رہے گا کہ ہم کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ایک ہی ہلکا سا، بلکہ تھپڑ بھی نہیں لگے گا، ٹچ ہی ہوگا، اسی پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہی ذہن میں رہے، جب قرآن نے اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اجازت ہے، اس کی شرطیں ہیں، اور بغیر اس کے شرط کے مارا جائے گا تو گناہ بھی مل سکتا ہے۔ لیکن مردوں کو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں مارا تو ہم بھی نہیں ماریں گے، اور عورتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر لگ جائے تو خوش قسمتی ہے، کیونکہ قرآن پر عمل ہو گیا ہے۔ لیکن وہ نعوذ باللہ قرآن نے اجازت نہیں دی، بلکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کی اجازت ہوگی صرف۔ اور نہ ہی کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی کہ آپ نے اس سے انتقام لیا ہو، یعنی تکلیف تو یقیناً پہنچاتے تھے منافق خاص طور پر، اور انجانے میں صحابہ سے بھی تکلیف پہنچ جاتی تھی انجانے میں کبھی کبھی، لیکن آپ نے کبھی اس سے بدلہ نہ لیا، ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء میں سے کسی کی حرمت کو پامال کیا گیا ہو، تو اگر اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیا، پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پھر غصہ بھی بہت، پھر غصہ آیا کرتا تھا، اور پھر آپ اس کے حساب سے بدلہ بھی لیا کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق اور شریعت کے مطابق۔ ایسی صورت میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ یہ آدھی آدھی لائنیں چل رہی ہے۔ عورتوں کی دینداری اصل آدھی شادی کے بعد ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو حصہ ہے شوہر کے ساتھ شریعت کے مطابق نبھانا، اس کو خوش کرنا، وہ شادی کے بعد ہی پتہ لگتا ہے۔ تو آدھی دینداری تو تبھی پتہ لگے گی دینداری ہے یا نہیں ہے، اور آدھی دینداری پتہ لگتی ہے زبان سے، وہ تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد برابر ہیں، اور اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ، یعنی ساتھ چلا، ساتھ جا رہا تھا، حضرت انس فرما رہے ہیں، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موٹے حاشیے والی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث شریف بھی آ چکی ہے۔ موٹے حاشیے کا مطلب ہے یعنی جو اس کی سائڈ تھی وہ موٹے موٹے، اس کو یعنی ایسی طریقے سے سلائی ہوئی تھی، گندائی ہوئی تھی، جو وہ موٹا سا بن گیا تھا۔ نجرانی یہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں کی بنی ہوئی چادر تھی کہ راستے میں آپ کو ایک بدو نے، یعنی جو خیمہ لگا کر رہتے ہیں، جن کو دیہاتی بھی کہتے ہیں، اصل یہ بدو اور آرابی ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ گھر وغیرہ نہیں ہوتا، اس زمانے میں ویسا بہت چلتا تھا عربوں کے یہاں۔ تو ایک بدو نے آن لیا، آن لیا کا مطلب ہے نہیں آ گیا، اور آپ کو چادر کے ساتھ اس سختی سے کھینچا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سختی کے ساتھ کھینچنے کے باعث، یعنی وجہ سے، چادر کے حاشیے کے نشان دیکھے، کیونکہ وہ آپ نے احرام کی طرح چادر باندھ رکھی تھی، تو اسے کھینچیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ گردن پر اس کا ایک کنارہ پڑا ہے، تو ہاں اس کا اثر پڑے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ، ہاں پھر اس بدو نے کہا اے محمد، اصل میں یہ منافق ہوگا، ورنہ تو صحابی تو کر ہی نہیں سکتے ایسی، کہ جو مال اللہ کا دیا ہوا تیرے پاس ہے اس کے متعلق مجھے دیے جانے کا حکم دیجئے، یعنی جو کچھ ہے وہ دو، ہمیں تو مال چاہیے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ مسکرا دیے۔ اب کوئی سوچے گا کیوں مسکرا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے مسکرائے کہیں اب یہ سوچے گا کہ میرا تو آ گیا وقت قریب، بس اب تو مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، تو یہ اس سختی کے اندر، اتنے ٹینشن کے اندر ہوگا، تو آپ نے مسکرا دیا کہ کوئی بات نہیں، معاف ہے، یہ اس وجہ سے مسکرائے، ورنہ کبھی سوچے مسکرانے کا موقع تو ہے نہیں۔ اور اسے مال دینے کا حکم عطا فرما دیا۔ نبی کے علاوہ شاید ہی کوئی اس پر عمل کر سکے، لیکن کوشش کرنی پڑے گی، کبھی آپ یہ سوچے کہ کوشش بھی چھوڑ دیجئے، کوشش کرنی پڑے گی، لیکن وہ اخلاق یقیناً پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن چلنا اسی راستے پر ہے۔ چلیے، سبحان اللہ۔